الکوہل کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ الکوہل جو انگور کھجور یا منقع سے کشید کردہ ہو، انگور کھجور یا منقع سے حاصل کیا گیا ہو، اور دوسری قسم جو انگور کھجور اور منقع کے علاوہ دیگر ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو، پھر چاہے وہ ذرائع قدرتی ہوں، چاہے وہ مصنوعی ہوں، یا کہیں کہ چاہے وہ نیچرل ہوں چاہے سینتھیٹک ہوں۔ مثلا الکوہل بھی قدرتی ذرائع سے انگور کھجور اور منقع کے علاوہ حاصل کیا جاتا ہے، جو سے، سبزیوں سے، نباتات سے، اور پھل اور پھول سے، شہد سے، آلو سے، اور دیگر بہت سارے ذرائع ہیں جن سے الکوہل حاصل کیا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے ایک مخصوص طریقے سے۔ اور سینتھیٹک جو ذرائع ہیں وہ یہی ہیں، کیمیکل، مختلف کیمیکلز کے ذریعے، پیٹرول کے ذریعے، تو یہ سینتھیٹک ذرائع ہیں۔ تو الکوہل کی بھی دو قسمیں ہو گئیں کہ ایک قسم وہ ہے جو انگور کھجور یا منقع سے حاصل کیا گیا ہو، اور دوسری قسم وہ ہے جو انگور کھجور اور منقع کے علاوہ سے حاصل کیا گیا ہو۔ تو اگر انگور کھجور اور منقع سے حاصل کیا جائے گا تو اس کا وہی حکم ہے جو کہ اشربہ اربعہ محرمہ کا ہے، اور اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا، ایک بوند بھی جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر انگور کھجور اور منقع کے علاوہ سے کشید کیا گیا ہے الکوہل، تو اس کا حکم وہ ہوگا جو غیر اشربہ اربعہ محرمہ کا ہے، کہ اتنی مقدار میں استعمال کہ جس سے نشہ نہ آئے اس کے استعمال کی گنجائش ہوگی، اور اس سے زیادہ مقدار میں استعمال کہ جس سے نشہ آ جائے تو اس کے استعمال کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور عام طور پر مختلف پروڈکٹ کے اندر جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ دوسری قسم کا استعمال ہوتا ہے، پہلی قسم کا الکوہل استعمال نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الکوہل انگور کھجور یا منقع سے کشید کیا جاتا ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے، اور وہ عمومی مصنوعات کے اندر استعمال نہیں ہو سکتا، استعمال ہوگا تو اس کی قیمت بہت مہنگی ہو جائے گی اس چیز کی۔ تو عام طور پر جو مصنوعات میں الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ دوسری قسم کا ہوتا ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ اگر اتنی مقدار میں استعمال ہو جو نشہ نہ دے تو اس کے استعمال کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ مقدار میں استعمال جو نشہ دے تو اس کے استعمال کی گنجائش نہیں ہے۔ واضح ہے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الکوہل کو کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، کن مقاصد کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے؟ تو بہت سے فائدے ہیں۔ مثلا الکوہل کو بطور حفاظت بھی استعمال کیا جاتا ہے، کہ کسی پروڈکٹ کو محفوظ رکھنا ہے، خراب ہونے سے بچانا ہے، سڑنے سے بچانا ہے، تو اس غرض سے بھی الکوہل کا استعمال ہوتا ہے۔ اور ذائقے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ کسی چیز میں آپ کو ذائقہ بڑھانا ہے یا ذائقہ دینا ہے تو اس غرض سے بھی الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جراثیم کو مارنے کے لیے بھی الکوہل کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان خصوصیات کے ساتھ اس کے اندر نشہ بھی ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ لیکن ان اغراض سے اور ان اغراض کی وجہ سے الکوہل کا استعمال عام طور پر مصنوعات کے اندر کیا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری اغراض ہیں۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کن پروڈکٹس کے اندر عام طور پر استعمال ہوتا ہے الکوہل کا۔ تو ان میں تفصیل یہ ہے کہ پرفیومز ہیں، ان کے اندر بہت استعمال ہوتا ہے،
جتنی خوشبوئیں ہیں، جتنی پرفیومز ہیں، عطریں ہیں، ان کے اندر استعمال ہوتا ہے الکوہول کا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرفیوم کے اوپر لکھا ہوتا ہے فری الکوہول، اور لوگ پرفیوم خریدتے وقت یہ دیکھتے بھی ہیں کہ اس میں الکوہول شامل ہے یا نہیں ہے۔ الکوہول شامل نہیں ہوتا تو لے لیتے ہیں، الکوہول شامل ہوتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو یہ تفصیل معلوم نہیں ہوتی کہ الکوہول جو اس میں موجود ہے، یہ الکوہول ضروری تو نہیں ہے کہ انگور، کھجور یا منقع سے کشید کیا گیا ہو کہ جس کا استعمال لازمی حرام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو الکوہول اس میں پڑا ہوا ہے یا اس کا حصہ ہے وہ دیگر ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو، انگور، کھجور اور منقع کے علاوہ سے حاصل کیا گیا ہو، اور اتنی کم مقدار میں حاصل کیا گیا ہو اور اس میں پڑا ہو کہ جس کے استعمال کی گنجائش ہے، تو ایسے پرفیوم کے استعمال بھی جائز ہوگا۔ لیکن عام طور پر لوگوں کو چونکہ اس کی تفصیل معلوم نہیں ہوتی، وہ اس وجہ سے مطلق الکوہول لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، اور الکوہول فری ہوتا ہے تو اسے لے لیتے ہیں۔ تو جہاں الکوہول شامل ہوتا ہے اس میں اس بات کی صنعت بھی ہوتی ہے کہ الکوہول کس چیز سے لیا گیا ہے، سورس بھی عام طور پر لکھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو اس بات کی تحقیق ہو جائے کہ انگور، کھجور اور منقع سے کے علاوہ سے لیا گیا ہے، اور چونکہ کم مقدار میں ہی لیا جاتا ہے اور اتنی مقدار میں ہی ڈلتا ہے، تو اس کے استعمال کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے روشنائی، سیاہی، انک، اس کے اندر بھی الکوہول کا استعمال ہوتا ہے۔ پینٹس میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ کلر جو ہوتے ہیں ان میں بھی الکوہول کا استعمال ہوتا ہے۔ دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، مختلف دوائیوں میں۔ اسی طریقے سے پالش وغیرہ، ان میں الکوہول استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر ہم انڈسٹری لیول پر دیکھیں کہ وہ کون کون سی انڈسٹریاں ہیں جن انڈسٹریوں میں الکوہول کا استعمال ہوتا ہے، تاکہ مزید بات واضح ہو جائے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوڈ انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں الکوہول کا استعمال ہوتا ہے۔ فلیور اور کیمیکل انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے کہ مختلف فلیور جو تیار کیے جاتے ہیں ان میں الکوہول ڈلتا ہے، مختلف کیمیکلز کے اندر الکوہول ڈلتا ہے۔ اور مشروبات کی انڈسٹری میں الکوہول استعمال ہوتا ہے۔ یہ جوسز جو عام طور پر بازار میں بکتے ہیں ان کے اندر الکوہول استعمال ہوتا ہے۔ سافٹ ڈرنکس کے اندر الکوہول کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کم مقدار میں ہوتا ہے اور اس الکوہول کا استعمال ہوتا ہے جو کشید کیا گیا ہو انگور، کھجور اور منقع کے علاوہ سے، جس کی وجہ سے اس کے استعمال کی گنجائش دی جاتی ہے۔ اور کسی نے بھی یہ قول نہیں کیا کہ چونکہ اس میں الکوہول پڑا ہوا ہے لہٰذا اس کے استعمال کی گنجائش نہیں ہے، کسی نے بھی ایسا قول نہیں کیا۔ اسی طرح انڈسٹری وائز اگر لیں تو فارما انڈسٹری میں، دوائیوں کی انڈسٹری میں، بطور خاص سیرپ کے اندر، جو سیرپ ہوتے ہیں ان میں تو لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، ان میں الکوہول کا استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ دوسری قسم کا ہوتا ہے اور کم مقدار میں ہوتا ہے تو استعمال کی گنجائش ہے۔ لوگوں کا ذہن یہاں نہیں جاتا الکوہول کی طرف کہ اس میں الکوہول پڑا ہوا ہے تو یہ دوائی استعمال نہ کریں۔ وہ ان کا ایک خاص نظریہ بن گیا ہے کہ اگر پرفیوم کے اندر ہوگا تو شاید اس کی گنجائش نہیں ہوگی، دوائی اور دیگر چیزوں میں تو اس کے استعمال کی گنجائش ہے۔ ایسے ہی کاسمیٹکس انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو مختلف قسم کی میک اپ کی چیزیں ہیں، دسیوں چیزیں ہیں، ان میں الکوہول کا استعمال ہوتا ہے جو خارج بدن پہ استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں جیسے ہینڈ سینیٹائزر ہے اور اس قسم کی دیگر چیزیں، ان کے اندر بھی الکوہول کا استعمال ہوتا ہے۔
پھر یہ کہ مختلف انڈسٹریز کے اندر جن کا آپ نے نام لیا، ان میں الکوہل اگر استعمال ہو تو سب کا ایک ہی حکم ہے یا ان کے حکم میں فرق ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ حکم میں فرق ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ فوڈ انڈسٹری میں اگر الکوہل کا استعمال ہو اور یہ الکوہل انگور، کھجور یا منقع سے کشید کیا گیا ہو تو اس کے استعمال کی تو ظاہر سی بات ہے کہ ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اگر انگور، کھجور اور منقع کے علاوہ سے کشید کیا گیا ہو تو استعمال کی گنجائش ہے اتنی مقدار میں کہ جس سے نشہ نہ چڑھتا ہو۔ اور کیمیکل انڈسٹری اور فلیور انڈسٹری کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے مشروبات کی انڈسٹری کا، تو اس میں ہم یہ تفصیل کریں گے کہ مشروبات کی انڈسٹری میں وہ اشیاء جو نشے کے لیے مختص ہوں، وہ مشروبات جو مختص ہی نشے کے لیے ہوں، پیے ہی نشے کے لیے جاتے ہوں کہ نشہ چڑھ جائے، ایسے مشروبات کے اندر کسی بھی قسم کا الکوہل استعمال ہو، چاہے پہلی قسم کا ہو چاہے دوسری قسم کا ہو، اس کے استعمال کی مطلق گنجائش نہیں ہے، کیونکہ الکوہل بھی بنا ہے نشے کے لیے، اگرچہ دیگر اس کے بہت سے مقاصد بھی ہیں، اور وہ جو مشروب آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی مختص ہے نشے کے لیے، تو نشے پہ نشہ۔ تو کسی بھی قسم کا الکوہل استعمال ہو مشروبات کی قبیل سے کسی چیز کے اندر، تو اس کے استعمال کی گنجائش نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ مشروب نشے کے لیے مختص نہ ہو بلکہ نشے کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے اس مشروب کو استعمال کیا جاتا ہو، تو ایسی صورت میں وہی حکم ہے کہ پہلی قسم کے الکوہل کی جو انگور، کھجور اور منقع سے کشید کیا گیا ہو تو اس کے استعمال کی تو گنجائش نہیں ہوگی، اور دوسری قسم کے الکوہل کی اتنی مقدار میں استعمال کی گنجائش ہوگی کہ جس سے نشہ نہ چڑھتا ہو، اتنی مقدار میں استعمال کہ نشہ چڑھ جائے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ انرجی ڈرنکس کا کیا حکم ہے، ریڈ بل کا کیا حکم ہے، اور دیگر جو مشروبات ہیں ان کے اندر بھی الکوہل پڑا ہوا ہے، تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو ہر ایک کا نام لے کر بتانا تو ظاہر سی بات ہے مشکل ہے۔ ضابطہ یہی ہے کہ وہ مشروب اگر نشے کے لیے مختص ہے تو کسی بھی قسم کے الکوہل کا استعمال جائز نہیں ہے، اگر نشے کے لیے مختص نہیں ہے تو پہلی قسم کے الکوہل کا استعمال جائز نہیں ہے جو انگور، کھجور یا منقع سے کشید کیا گیا ہو۔ دوسری قسم کے الکوہل کا استعمال جو ان کے علاوہ سے کشید کیا گیا ہو، مثلا آلو سے، نباتات سے، شہد سے، کیمیکلز کے ذریعے، پیٹرول کے ذریعے حاصل کیا گیا ہو، یعنی قدرتی ذرائع یا سینتھیٹک ذرائع، اس کے استعمال کی اتنی مقدار میں گنجائش ہوگی کہ جس سے نشہ نہ چڑھے۔ دنیا کی کوئی بھی ڈرنک آ جائے اس کا یہی حکم ہے۔ ابھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے لاہور کے اندر حلال شراب کے بار کھل گئے، آپ کو معلوم ہوگا شراب کے بار کھلے، حلال شراب، حلال بیئر وہاں فروخت ہوتی ہے، حلال شراب۔ اب اس کی مجھے تحقیق تو نہیں ہے، ان سے پوچھا نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے، یہ مشروب جو آپ بیچتے ہیں وہ کس طریقے سے تیار ہوتا ہے کہ جس کا نام آپ نے حلال شراب رکھا ہے، اور حلال شراب خانے آپ نے تیار کیے۔ ان سے تحقیق کرنے کے بعد ہی حکم لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو مشروب آپ بیچ رہے ہیں یہ مشروب تیار کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر وہ اشربہ اربعہ محرمہ کے ضمن میں نہیں آتا
اور وہ نشے کے لیے مختص بھی نہیں ہے، ایک عام مشروب ہے اور اس میں الکوہل بھی اگر ملتا ہے وہ پہلی قسم کا نہیں ہے بلکہ دوسری قسم کا ہے، اور اتنی کم مقدار میں ملتا ہے کہ جس کے استعمال کی گنجائش ہو، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہوگا، لیکن اگر بالفرض ایسا ہو اور وہ مسلمان شراب خانہ ہو تب بھی اس کو جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے شراب خانے کے انداز میں، اور جیسے ایک شراب خانہ ہوتا ہے اور اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہی تقاضے آپ نے یہاں بھی پورے کیے، اور ایک مسلم معاشرے کے درمیان میں آپ نے شراب خانہ بنایا، اگرچہ آپ کہتے ہیں کہ حلال شراب ہم یہاں بیچتے ہیں، اور اس کا گیٹ اپ بالکل وہی ہے جو ایک شراب خانے کا ہوتا ہے۔ تو ایک مسلم معاشرے کے درمیان اگر آپ حلال شراب کے نام پہ کوئی جائز مشروب بھی بیچ رہے ہیں تو اس کے بیچنے کی بھی کیسے گنجائش دی جا سکتی ہے کہ حکومت وقت کو تو چاہیے کہ اس پر بھی تعزیر جاری کرے، کہ اس سے یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوچ بیٹھ جائے گی کہ شراب حلال شراب، مطلب کہ شراب حلال بھی ہوتی ہے، شراب کی کوئی قسم حلال بھی ہے۔ شراب خانوں کا جو تصور مسلمانوں کے ذہن میں ہے تو یہاں جا کے وہ تصور بھی ختم ہو جائے گا۔ تو کسی بھی مسلم معاشرے کے درمیان، کسی بھی مسلم سوسائٹی کے درمیان اس طریقے کے شراب خانے کھولنا جسے آپ حلال کا نام دیں دیں اور اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو اس کے استعمال کی اور اس کو کھولنے کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور بظاہر لگتا نہیں ہے کہ ایک عام مشروب وہاں پر بک رہا ہوگا جس میں الکوہل بھی صحیح طریقے سے ڈالا جا رہا ہوگا، جو اشریب اربعہ محرمہ کے ضمن میں بھی نہیں آئے گا، اور بالکل ہر چیز کلیئر ہوگی، ایسا لگتا نہیں ہے۔ چیزیں بہرحال مشکوک ہیں۔ تو میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ بات چل رہی ہے آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آنی چاہیے اور زاویہ مزید کھلنا چاہیے کہ نشہ آور اشیاء جو ہیں ہمارے معاشرے میں کس کس طریقے سے فروخت ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مختلف انڈسٹریز میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے تو ان کے استعمال کا حکم کیا ہے؟ تو اگلی انڈسٹری ہے فارما انڈسٹری۔ فارما انڈسٹری یعنی دوائیوں سے متعلق جو انڈسٹری ہے، فارما انڈسٹری میں الکوہل کے استعمال کا یہ حکم ہے کہ پہلی قسم کا جو الکوہل ہے، یعنی جو انگور، کھجور اور منقع سے کشید کردہ ہے، تو وہ اگر کسی دوائی کے اندر استعمال ہوا ہے تو اس پر تداوی بالمحرم کے احکامات جاری ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دوائی کس قدر ضروری ہے، کہ اگر وہ اتنی ضروری ہے کہ اس پر زندگی موقوف ہے تو اس کے استعمال کی گنجائش ہوگی، اور اگر وہ اس قدر ضروری نہیں ہے، جیسا کہ حناف کا راجح قول یہی ہے، جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مذہب ہے کہ اس سے شفا بھی یقینی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور متبادل دوا بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی دوائی کے اندر پہلی قسم کا الکوہل پڑا ہوا ہے تو اس کے استعمال کی گنجائش نہیں ہوگی۔ پہلی قسم کے الکوہل کے پڑنے پر تداوی بالمحرم کے احکامات جاری ہوں گے، اور دوسری قسم کے الکوہل کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا وہی عمومی حکم ہوگا کہ اگر اتنی مقدار میں ہے کہ جس سے نشہ نہیں آتا تو استعمال کی گنجائش ہوگی، اور اگر اتنی مقدار میں ہے کہ جس سے نشہ چڑھ جاتا ہے تو استعمال کی گنجائش نہیں ہوگی۔ پھر اگلی انڈسٹری ہے کاسمیٹکس انڈسٹری۔ کاسمیٹکس یہ میک اپ کا جو سامان ہوتا ہے،
بناؤ سنگھار کا جو سامان ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں ان پروڈکٹ میں اگر الکوہل مل جائے اور الکوہل پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو پہلی قسم کے الکوہل کے استعمال کے تو اس میں بھی، اس انڈسٹری میں بھی گنجائش نہیں ہے، اور دوسری قسم کے الکوہل میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر اس کے خارجی استعمال سے، اگر وہ پڑا ہوا ہے کسی پروڈکٹ کے اندر اور خارجی استعمال سے بھی نشہ چڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے استعمال کی بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ یہ تو خارج بدن پر استعمال ہونے والی چیز ہے، پینے والی چیز تو نہیں ہے، اس کا داخلی استعمال تو نہیں ہوتا، تو الکوہل کی مقدار چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، حکم تو ایک ہی ہونا چاہیے، تو حکم ایک نہیں ہے۔ اتنی مقدار میں استعمال خارج بدن پہ استعمال ہونے والی چیزوں میں کہ جس کے خارج بدن پر استعمال سے بھی نشہ چڑھتا ہو، نشہ محسوس ہوتا ہو، تو اتنی مقدار میں استعمال کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس میں لپسٹک بھی ہوگی جو کہ ہونٹوں پہ لگے گی، میک اپ بھی ہوگا جو کہ ناک کے ذریعے چڑھے گا، اور دیگر چیزیں بھی ہوں گی، تو اتنی مقدار میں استعمال کہ جس سے نشہ چڑھ جائے اس کے استعمال کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اسی طرح ذاتی استعمال کی جو چیزیں ہیں جیسے ہینڈ سینیٹائزر ہے اور دیگر چیزیں، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی چونکہ خارج بدن پر استعمال ہوتی ہیں تو پہلی قسم کے الکوہل کے استعمال کی تو گنجائش نہیں ہوگی، البتہ دوسری قسم کے الکوہل کی اتنی مقدار میں استعمال کی گنجائش ہوگی کہ جس کے خارج بدن پر استعمال ہونے سے بھی نشہ نہ چڑھے، نشہ چڑھے گا تو خارج بدن پہ استعمال کی اتنی مقدار میں بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو یہ تو آپ کے سامنے تفصیل آ گئی الکوہل کی، الکوہل ہے کیا اور الکوہل کی کیا تفصیل ہے، اور مختلف انڈسٹریز میں الکوہل کے استعمال کا حکم کیا ہے۔ پھر ایک بات جس کی وضاحت بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ الکوہل ایک جنس ہے، اس کی مختلف قسمیں ہیں، آپ نے قسمیں پڑھی بھی ہوں گی اور سنا بھی ہوگا، ایتھائل الکوہل اور دیگر الکوہل۔ تو یہ قسمیں چونکہ 70 کے لگ بھگ ہیں، یہ ایک دو قسمیں نہیں ہیں، تو ان کا الگ الگ حکم بیان کرنا یہ تو شاید کوئی بیان بھی نہ کر پائے۔ ہاں غذائی مصنوعات کے اندر عام طور پر ایتھائل الکوہل استعمال ہوتا ہے، لیکن کسی بھی قسم کا الکوہل استعمال ہو ضابطہ وہی ہے، جو ایک عمومی ضابطہ ہے کہ اگر وہ کشید کیا گیا ہوگا، انگور کھجور یا منقص ہے تو استعمال جائز نہیں ہوگا، اور اگر وہ اس کے علاوہ سے کشید کیا گیا ہوگا تو اتنی مقدار میں استعمال کی گنجائش ہوگی کہ جس سے نشہ نہ چڑھے، اس سے زیادہ مقدار میں استعمال کی گنجائش نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے؟ عام طور پر واسطہ پڑتا ہے ایتھائل الکوہل سے، کیونکہ غذائی مصنوعات کے اندر یہی استعمال ہوتا ہے، تو اس کا حکم یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، جو عمومی حکم ہے وہی ہر قسم کا حکم ہے۔